بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حاضرین نماز فجر، گزشتہ شب جو ہے ہم نے سورہ آل عمران کی تلاوت مکمل کی اور سورۃ النساء کی ابتدا ہوئی۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے کی تشکیل اور اس کے تنظیم کے بارے میں بیان کیا، تو وہیں سورۃ النساء میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے گھریلو معاملات کیسے ہوں، گھر کی زندگی کے بارے میں بہت سارے احکامات اللہ نے سورۃ النساء میں نازل فرمائے۔ اور ہوا یوں کہ جب احد کی لڑائی ہوئی تو مدینہ ایک چھوٹی بستی، اور احد کی لڑائی میں تقریباً 70 افراد جو ہے شہید ہو گئے۔ اب ان 70 افراد کے یتیم بچے اور بیوہ بیویوں کا مسئلہ تھا، تو اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کے ذریعہ ان کے معاملات کو حل کیا، یتیموں کے ساتھ کیسے زندگی گزاری جائے، بیواؤں کے ساتھ معاملہ کیا ہو، اور بہت سارے گھریلو مسائل کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ آج کے درس میں آپ کے سامنے اسلامی شریعت کا ایک اہم مسئلہ محرمات کا ذکر ہوگا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 23، سورۃ النساء آیت نمبر 23، اللہ رب العالمین نے کہا: حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعہ و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ان عورتوں کا تذکرہ کیا ہے جو عورتیں ایک مسلمان کے لیے حرام ہیں، یعنی جن سے نکاح کرنا ایک مسلمان کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ اب ایک چیز یاد رکھیں، جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جن سے ہمیشہ نکاح کرنا حرام ہے، کبھی بھی آدمی ان سے نکاح نہیں کر سکتا، اور دوسری وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا وقتی طور پر حرام ہوتا ہے، ایک وقت کے لیے، جب جس وجہ سے حرام ہو وہ وجہ اگر مٹ جائے، ختم ہو جائے، تو پھر ان سے نکاح کرنا حلال ہو جاتا ہے۔ آئیے میں ان کی تفصیل آپ کو بتا دوں۔ پہلی وہ عورتیں جن سے ابدی طور پر ہمیشہ کسی کا نکاح کرنا حرام ہے، ان سے کبھی بھی رشتہ ازدواج قائم نہیں ہو سکتا، ان سے کبھی بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ وہ کون ہیں؟ وہ ہے ماں۔ حرمت علیکم امہاتکم، ماں۔ اب ماں میں اوپر چلے جائیں، دادی اور نانی بھی شریک ہیں اس میں، جی، ماں۔ دوسری ہے بہن۔ بہن سے نکاح کرنا جو ہے یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تیسری ہے بیٹی۔ اب بیٹی میں بیٹی کی بیٹی، اس کی بیٹی، یہ سب اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ ان سے نکاح کرنا کیا ہے؟ ناجائز اور حرام ہے۔ اس کے بعد ہے پھوپھی، اس کے بعد خالہ، اس کے بعد بہن کی بیٹی جسے ہم بھانجی کہتے ہیں، اور بھائی کی بیٹی جسے ہم بھتیجی کہتے ہیں، ساس اور بہو۔ ساس سے نکاح کرنا جو بیوی کی ماں ہے، اور ایسے ہی بہو جو بیٹے کی بیوی ہے، ان سے نکاح کرنا حرام ہے، اور یہ نکاح کیا ہے؟ ابدی حرام ہے، ان سے کبھی بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا۔
ایسے ہی جن سے ابدی نکاح حرام ہے، جن سے ہمیشہ ہمیش نکاح حرام ہے، ان میں ہے جن کا رضاعت سے تعلق ہو، یعنی دودھ، جس ماں سے انسان نے دودھ پیا ہے، اب دودھ شریک بہن کی بیٹیاں، ٹھیک ہے، دودھ شریک بھائی کی بیٹیاں، یہ سب کیا ہے؟ نکاح ان سے کرنا حرام ہے، یہ ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی طرح آپ نے کسی عورت سے نکاح کیا اور وہ اپنے پہلے شوہر سے بیٹی لے کر کے آتی ہے تو اس بچی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ وہ رشتہ داریاں ہیں جن سے ہمیشہ ہمیش نکاح کرنا حرام ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے سن لے، ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ، بھانجی، بھتیجی، ساس، بہو، ایسے ہی دودھ جس ماں سے پیا ہو، رضائی ماں، رضائی بہن، رضائی بھائی کی بیٹیاں، اس رشتے میں جو آتے ہیں وہ سب، اور ایسے ہی سابقہ خاوند کی بیٹی جسے آپ کی بیوی لے کر کے اپنے گود میں آپ کے گھر آتی ہے نکاح کے بعد، تو یہ کیا ہے؟ یہ مطلق حرام ہے، ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ لیکن کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جن سے وقتی طور پر نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، بعد میں نکاح کرنا حلال ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ جیسے آپ نے کسی عورت سے نکاح کیا، اب اس کی موجودگی میں اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں، اگر یہ فوت ہو جائے تو اس کی بہن سے نکاح کرنا حلال ہے۔ ایسے ہی آپ نے کسی عورت سے نکاح کیا، اس کی پھوپھی سے نکاح نہیں کر سکتے جب تک یہ آپ کے نکاح میں باقی ہے، یہ طلاق لے لے یا یہ فوت ہو جائے تو اس کی پھوپھی سے نکاح کرنا جائز ہے۔ ایسے ہی جو عورت آپ کے نکاح میں ہے، اس کی خالہ سے نکاح کرنا جائز نہیں، الا یہ کہ یہ طلاق لے کر الگ ہو جائے یا فوت ہو جائے تو اس کی خالہ سے نکاح کرنا جائز اور حلال ہو جاتا ہے۔ تو یہ عارضی ہیں کہ ان کی موجودگی میں فلاں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر یہ ختم ہو جائے تو جن سے نکاح کرنے کی ممانعت ہے ان سے نکاح کرنا جائز اور حلال ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایسے ہی کسی شادی شدہ عورت سے تعلق رکھنا یہ بھی حرام ہے۔ ایک شادی شدہ مرد جو ہے کسی دوسری شادی شدہ عورت سے کسی قسم کا تعلق رکھے، یہ کیا ہے؟ یہ حرام اور ناجائز ہے، حتیٰ کہ جب تک وہ اپنے شوہر کے نکاح میں ہے اسے آپ نکاح کی پیشکش نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، اپنے شوہر سے الگ ہو جائے، خلا لے لے یا طلاق ہو جائے یا اس کا شوہر فوت ہو جائے اور جب وہ عدت گزار لے اس کے بعد جو ہے آپ نکاح کی پیشکش کر سکتے ہیں، ورنہ نکاح کی پیشکش کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو یہ وہ رشتے ہیں جن سے نکاح کرنا، کچھ تو ایسے ہیں جن سے ابدی ہمیشہ ہمیش حرام ہے، کچھ ایسے ہیں جن سے وقتی طور پر نکاح کرنا حرام ہے، ایک وقت کے بعد ان سے نکاح کرنا حلال ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کی تعلیمات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔